Assalamu alaikum everyone. I welcome you all to another episode of Let's Talk. Let's Talk work in collaboration with Sehat Kahani and Farm Evo. Today we are going to discuss a very important topic of autism. In Pakistan, we have like a large number of cases of autism, and the people we don't have any awareness regarding this topic. So today we have Dr. Sadia Muhammad with us. He is a consultant child and adolescent psychiatrist from UK, and she's also a co-host of a YouTube channel by the name Gupshup with Dr. Sadia and Dr. Saman. And she's an author of a book which is The Secrets of Indefinite Success. So I welcome Dr. Sadia over here on the studio. ڈاکٹر سعدیہ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آٹزم جو ہے وہ ہمارے ملک میں جو ہے اویئرنیس اس کی بہت کم ہے، لوگوں کو بہت کم اس کے بارے میں معلومات ہیں، تو تھوڑا سا آپ ہمیں گائیڈ کریں گی کہ واٹ از آٹزم اینڈ واٹ از دس آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ السلام علیکم ڈاکٹر سعدیہ، اور بہت شکریہ آپ نے دعوت دی اس بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے کی. تو جو آٹزم ہے یا آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر، ایکچولی یہ آج کل زیادہ تر آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کہا جاتا ہے یا آٹزم اسپیکٹرم کنڈیشن. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کیفیت ہے، یہ کنڈیشن جو ہے، یہ ایک رینج ہوتی ہے اس کی نا، جس کے ایک انتہا پر بچے یا بڑے ہوتے ہیں جن کے اوپر یہ کنڈیشن بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، اور دوسری انتہا پر یہ ہوتا ہے کہ وہ کم ہوتی ہے، کم نمایاں ہوتی ہے. تو اس لیے ہم اس کو ایک اسپیکٹرم کی طرح اس کو جو ہے دیکھتے ہیں. تو بیسکلی جو ہے آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر، اس میں 3 چیزیں ہم دیکھتے ہیں. تو پہلی جو 2 چیزیں وہ ایکچولی آج ملا دی گئی ہیں، تو وہ ہے سوشل انٹریکشن اینڈ سوشل کمیونیکیشن ڈفیکلٹیز. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سوشل انٹریکشن کا مطلب کہ جیسے آپ دوسروں سے آپ کا جو تعلق ہوتا ہے، آپ کا جو بات چیت کرنے کا جو آپ کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ کافی اس میں مشکلات پیش آتی ہے اس معاملے میں کہ آپ کو دوسروں کو سمجھنے میں، ان کے نظریہ سمجھنے میں، ان کے جذبات سمجھنے میں بہت آپ کو مشکل پیش ہوتی ہے. ان سے بات چیت کرنے میں، گل مل جانے میں آپ کو گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسے کیسے ڈیل کرنا ہے، کب کیا بات کرنی ہے، کب کیا بات نہیں کرنی. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہوتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کافی بچے اور لوگ وہ پھر مطلب لوگوں سے دور رہتے ہیں، ان گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے ان کے ساتھ، ان کی کمپنی میں، تو کافی وہ تنہائی پسند بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ جو ہے سوشل انٹریکشن مطلب دوسروں کے ساتھ مل جل جانا، ان کے ساتھ مطلب کہ ایک تعلق جو قائم کرنا، اس میں کافی مطلب ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سوشل کمیونیکیشن میں بھی اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں، جس طرح کہ آپ کے جو ہے جس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ساتھ کافی ہمارے نان ویربلز ہوتے ہیں نا، کہ ہم بات تو نہیں کر رہے ہوتے، ہم ساتھ ساتھ ہاتھوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، آنکھوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو ان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے، مطلب کہ جو آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنا، کہ وہ بھی کم کرتے ہیں یا تھوڑا سا مطلب کہ نارمل نہیں ہوتا نا، کہ وہ اس کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کر سکتے بات کرتے وقت. تو اس کو سمرائز ہم ایسے کریں گے کہ آٹسٹک بچے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں باقی بچوں کے. بالکل جی. اس میں ان کا سوشل انٹریکشن، کیا فزیکلی بھی چیلنج ہوتے ہیں یہ آٹسٹک بچے؟ جی فزیکلی چیلنجنگ ہو سکتے ہیں. سوری، میں ایک بات کہنا چاہوں گی واضح کرنے کے لیے کہ یہ جو آٹزم ہے یا آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے، یہ ایک کیفیت ہے، یہ ایک بیماری نہیں ہے. یہ کافی ضروری ایک بات ہے جو میں کلیئر کرنا چاہ رہی تھی، کہ یہ بنیادی طور پر ایک کیفیت ہے جو بچپن سے لے کر مطلب بڑی عمر تک رہتی ہے. تو اٹس ناٹ این ایلنس. اس میں یہ ہوتا ہے، آپ کا جو سوال تھا کہ اس میں فزیکل چینجز بھی ہوتے ہیں، فزیکل، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مطلب کہ جو بیہیویئرل ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں وہ ضرور اس کا حصہ ہو سکتی ہیں. کیونکہ اگر آپ خود سوچیں تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں یا آپ کو کیوں آپ سے مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو اگر سمجھ نہ آئے تو پھر آپ، اور اسپیشلی آپ بچے ہوں اور آپ کے بولنے کی بھی صلاحیت وہ صحیح نہ ہو، تو پھر آپ کا بیہیویئر یہ جو بتائے گا کہ آپ کے مطلب کہ آپ کا کیا ہے نا، کہ آپ کا کیا، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ میں پتہ ہے کہ آٹزم میں کہ مختلف اور بھی ذہنی جو مشکلات ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں.
تو اس میں ہائپر ایکٹیویٹی بھی ہو جاتی ہے کہ اوور ایکٹیو ہونا اور امپلسو ہونا، مطلب کہ سوچے یا سمجھے کے بغیر کوئی بات کہہ دینا یا کوئی کام کر دینا، اور ساتھ ساتھ انٹینشن بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنا فوکس نہیں رکھ سکتے زیادہ دیر کے لیے نا، کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک کنڈیشن ہے اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، لیکن وہ آٹزم کے ساتھ کافی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں. سو اس کوموربڈ، کافی کوموربڈ ہے. اس کے علاوہ اور بھی ذہنی بیماریاں ہیں جو آپ جن کی تعداد زیادہ پائی جاتی ہے، مثلاً کہ انگزائٹی کافی زیادہ ہم دیکھتے ہیں بچوں میں خاص طور پر، اور ڈپریشن بھی. لیکن سوری میں تھوڑی سی بات وہ اپنی ختم کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ جو بنیادی جو چیزیں ہیں وہ 3 اس کی ہیں نا، سوشل انٹریکشن، ڈفیکلٹیز، سوشل کمیونیکیشن ڈفیکلٹیز، اور اس میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ آپ جب کسی کے ساتھ بات کر رہے ہوں تو آپ چیزوں کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکتے نا، تو اور آپ بہت زیادہ یقینی طور پر لے لیتے ہیں. مطلب کہ لٹرلی کوئی آپ سے کوئی بات کرے، کوئی مذاق کرے یا کوئی محاورہ کہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو کافی مشکل ہوگی. اچھا، تو ہنسی مذاق بھی. تھوڑا سا آپ کو صرف یہ بتا دیجیے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، واٹ آر دا کازز. آٹسٹک بچہ جو اگر ہوتا ہے کسی کے یہاں پیدا، تو اس کی کیا کازز ہیں اور کیا رسک فیکٹرز ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں آٹسٹک بچوں میں؟ دیکھیں یہ جو ہے اس میں ابھی سائنس ابھی تک اور ریسرچ ہو رہی ہے اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں جینیٹک فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. مطلب کہ اگر آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے خاندان میں یہ چیز ہو، اور صرف آٹزم نہیں، اور بھی جو جیسے ہم کہتے ہیں ڈیولپمنٹل کنڈیشنز، جیسے کہ ADHD ہو یا کوئی لرننگ ڈسیبلٹی ہو، اس طرح کی چیزیں، اس کی وجہ سے بھی آپ کے رسک زیادہ ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ کو ہو، لیکن یہ رسک زیادہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد یہ کہ جو حمل کی حالت میں اگر کچھ بیماریاں ہوں ماں کو، کوئی اچھا، اور ڈلیوری کے دوران اگر کوئی مسئلہ ہو جائے، اس کا بھی اثر ہو سکتا ہے. اگر ہائپوکسیا ہو جائے فار ایگزامپل، یا اگر ڈیلیڈ ہے یا فورسپ ڈلیوری ہے، تو چانسز ہیں کہ آٹسٹک بچہ جو ہے وہ آؤٹ کم ہو. مطلب یہ ملٹی فیکٹوریل ہوتا ہے نا، بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. لیکن یہ بالکل کہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہائپوکسیا ہو، آکسیجن کی سپلائی کم ہو جائے برین کو، یا اگر کوئی اور برین انجری ہو جائے، کوئی انفیکشن ہو جائے جس کی وجہ سے آپ کا برین افیکٹڈ ہو، تو یہ سب چیزیں ملا کے یہ ہو سکتا ہے. اور بعد میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب جو ماں باپ جب تربیت کرتے ہیں بچوں کی، اس میں بھی کچھ فیکٹر مطلب ضروری ہوتے ہیں. کہ آج کل جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کافی آج کل بہت وہ الیکٹرانک میڈیا کا بہت زیادہ، گیجٹس کا بہت ہم استعمال کر رہے ہیں آج کل. تو اس کی وجہ سے اگر مجھے لگتا ہے کہ مطلب کہ ہمارا جو کمیونیکیشن ہے ماں باپ کا اور بچوں کا، وہ کم ہو گیا ہے نا. تو وہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. یہ مطلب اٹس ناٹ دی اونلی ریزن، لیکن اٹ کین بی لائک این ایکسٹرا فیکٹر. لیکن ابھی اس پر ریسرچ ہو رہی ہے. تو یہ سب چیزیں ملا کر آپ سمجھیں کہ آٹزم پورا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیکج فارم ہوتا ہے. ایک اگر کوئی آٹسٹک بچہ ہے تو ایک تو جینیٹک فیکٹرز ہیں. اچھا، یہ کتنے چانسز ہیں کہ اگر پیرنٹس میں سے مدر یا فادر آٹسٹک ہے تو بچہ بھی ان کا آٹسٹک ہوگا؟ از دیر اینی لائک چانسز کہ ان کا بچہ بھی آگے سے آٹسٹک ہے؟ ہاں، سو میں فگر تو نہیں میں آپ کو دے سکتی، چانسز ہیں، لیکن ضروری یہ نہیں ہے کہ پورا ان کے پاس آٹزم ہو یا آٹزم اسپیکٹرم ہو. ہم کہتے ہیں اپنی پریکٹس میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹریٹس ہیں، کہ تھوڑا سا مطلب اس مسئلے کا آپ کو جو ہے ان چیزوں میں آپ کو مشکلات نظر آ رہی ہیں اور اس حصے میں مشکلات نظر آ رہی ہیں، لیکن پوری پکچر نہیں ہے نا پوری سب. تو اس کے یہ ہم کہیں گے دیو گاٹ ٹریٹس. ضروری نہیں کہ پورا ڈائگنوسس ہی ان کو ملے. اوکے، کیا سمٹمز یا کیا علامات ہوتی ہیں جو پیرنٹس ڈیٹیکٹ کریں یا کیئر گیورز ڈیٹیکٹ کریں کہ اس بچے میں ہیں تو دے کین لیبل دیٹ چائلڈ ایز آٹسٹک؟ کیا ایسی علامات ماں باپ دیکھ رہے ہوتے ہیں بچوں میں جو ان کو فوراً ڈاکٹر کو یا کسی سائیکیٹرسٹ کو کنسلٹ کرنا چاہیے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایسی کنڈیشن ہے جو بالکل مطلب بچپن سے شروع ہوتی ہے، تو چھوٹی عمر سے اگر ماں باپ دیکھیں کہ ان کے جو بچے ہیں ان میں وہ چیزیں نوٹ کر رہے ہیں جو مطلب دوسروں بچوں سے الگ ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ اپنا مطلب آنکھوں میں آنکھ ڈالنا پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، یا اپنے خاص طور پر اپنے آپ ان کا نام لیں تو وہ آپ کو رسپانس نہیں دیتے. یہ چیز، یا آپ ان کے ساتھ اسمائل کریں، ان کو اسمائل کریں، وہ آپ آگے سے آپ اسمائل نہیں دیں گے. یا خاص طور پر جب وہ پہنچ جائیں نرسری کنڈر گارٹن پہنچ جائیں تو ادھر وہ بچوں کے ساتھ علیحدہ رہیں، مطلب مل جل کے نہ کھیلیں.
کیا خاموش طبیعت ہوتے ہیں یہ بچے یا ایگریسو ہوتے ہیں؟ کیا ان دونوں کو کمپیریزن کریں، کچھ ایگریسو ہوتے ہیں کچھ خاموش ہوتے ہیں، ایسا جی پیٹرن بالکل فالو کرتے ہیں؟ بالکل بالکل اوکے، یعنی کہ کچھ بچے آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ ایگریسو ہوں گے اس آٹسٹک کنڈیشن میں، اور کچھ بالکل کام ڈاؤن بیہیویئر ہوگا. اس لیے ان کو ڈائگنوسس بھی نہیں ہوتا کیونکہ جو بالکل چپ رہتے ہیں، اسپیشلی لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ اتنا زیادہ اگریشن نہیں دیکھا جاتا، تو پھر وہ یہ چیز مس ہو جاتی ہے. لڑکے ہیں اس میں آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر زیادہ دیکھا جاتا ہے، تو بلکہ 3 سے 4 گنا زیادہ لڑکیوں کی نسبت. اور اس میں اور بھی ڈفرینسز ہوتی ہیں دونوں میں، کہ جیسے اکثر ضروری نہیں لیکن اکثر لڑکے جو ہوتے ہیں وہ کافی ہائپر ایکٹیو ہو سکتے ہیں یا کافی اگریسو بھی ہو سکتے ہیں. ہر وقت نہیں لیکن مطلب کبھی کبھار ہاں. اور لڑکیوں کے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے، لیکن لڑکیوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کیونکہ وہ اوور آل ان کا جو ڈائگنوسس ہے وہ کافی لیٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو بوائز، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ نہیں ایکسٹرنلائز کرتی، مطلب کہ زیادہ نہیں، وہ جب ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اندر رکھتی ہیں نا. یوزلی ویسے بھی فیمیلز کی نیچر ہے کہ تھوڑا خاموش طبیعت ہے. بالکل. آج کل کے بچوں کو اگر آپ کمپیئر کریں تو نائدر میل نار فیمیل بوتھ آر ایگریسو، تو دونوں کے لیے جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں. بٹ اسپیسیفکلی اگر کوئی آٹسٹک بچہ یا بچی ہے تو جو میل آپ کا کہنے کا پوائنٹ ہے کہ جو میل بچے ہیں ایک تو وہ 3 to 4 times زیادہ ان کی ریشو ہے، پلس جو میل بچے ہیں وہ زیادہ تھوڑے اگریسو ہوں گے ایز کمپیئر ٹو فیمیلز. جو فیمیلز ہیں وہ تھوڑی کام ڈاؤن نیچر ہوگی، خاموش رہنے والی ہوں گی. جی مطلب کہ دیز آر جنرلائزیشنس کہ ذرا ہم مطلب بات کریں، وہی رینج کی میں بات کر رہی ہوں نا، کہ اس میں پوری رینج ہوتی ہے کہ کچھ بچے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کچھ بچے کم. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکے زیادہ، جیسے آپ نے کہا کہ زیادہ وہ ہو سکتے ہیں ایگریسو، لیکن ضروری نہیں ہے، اور لڑکیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بعد میں جا کے مطلب کہ تھوڑا سی بڑی عمر میں جا کے وہ ڈائگنوز ہوتی ہیں. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب وہ بھی ان کو بھی مشکلات کا سامنا پیش کرنا پڑتا ہے دوسروں مطلب دوستوں وغیرہ کے ساتھ، لیکن یہ کہ وہ تھوڑا سا سیکھ لیتی ہیں کہ میں نے یہ اس بات پر یہ کہنا ہے، یا میں نے اس بات پر میں نے وہ تھوڑا لینڈ کر لیتی ہوں، ان میں یہ چیز ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے زیادہ. اور ایک اور بات جو میں کہنا چاہ رہی تھی کہ جو 3 حصوں کو میں بات کر رہی تھی کہ وہ ہے سوشل انٹریکشن، سوشل کمیونیکیشن، اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے ریپیٹیٹیو اینڈ ریسٹرکٹیو بیہیویئرس. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ایک جو اس کا کمپوننٹ ہے آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچے یا بڑے ہوتے ہیں وہ بہت اپنے ماحول کو ایک طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں. مطلب جو تبدیلی ہوتی ہے ان کے لیے بہت مشکل، ان کو بہت تکلیف دہ ہوتی ہے اور بہت مشکل ہوتی ہے ان کے لیے. ایکسیپٹ نہیں کرتے اس کو. ہاں جی، بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لیے نا. تو ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے، اور اس وجہ سے ان کے جو بیہیویئر میں بہت ساری چینجز آ سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کے بہت یہ خصوصی اور بہت محدود قسم کے نا ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، کہ ایک کوئی موضوع ہوگا یا کوئی چیز ہوگی جن میں بہت زیادہ وہ مبتلا ہوں گے، بہت زیادہ ان کے پاس معلومات ہوگی، اور وہ اسی کے بارے میں بات کرتے جائیں گے نا. تو مثلاً کہ لڑکے جو ہوں گے فرض کریں ان کو ٹرینز کا بہت شوق ہوگا، تو بہت ساری ٹرینز وہ اکٹھی کریں گے، ان کے بارے میں بہت ساری ان کے پاس معلومات ہوگی، آپ جو ملیں گے اسی کے بعد بات کرتے جائیں گے. تو یا پھر کوئی ہسٹری کا کوئی ٹاپک ہوگا، تو یہ ہم چیزیں دیکھیں گے، تو اکثر یہ بھی پائی جاتی ہیں. اور ایک اور جو چیز ہے وہ یہ کہ سینسری ڈیفیکلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس سے مراد کہ جو ہمارے جو حواس خمسہ ہیں ان میں ان کو جو احساس ہوتا ہے، چاہے وہ دیکھنے کا ہو یا سننے کا ہو یا کچھ سننے کا ہو، وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، کہ وہ بہت زیادہ ہائپر سینسٹیو ہوتے ہیں، کہ اگر تھوڑا سا بھی کوئی شور ہو جائے تو وہ بہت زیادہ نا اس کو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، بہت تکلیف دہ ہوتا ہے ان کے لیے. یا ہائپو سینسٹیو بھی ہو سکتے ہیں، مطلب کہ بالکل ہی کوئی مطلب چوٹ بھی لگ جائے ان کو فیل نہیں ہوگا نا. تو یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے. تو یہ بھی اس جو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر اس کا ٹرائڈ سے مطلب کہ جو 3 جو چیزیں اس کا حصہ ہوتی ہیں. اچھا، تو آپ کی کہنے کا مقصد یہ کہ اگر کوئی آٹسٹک بچہ ہے تو اس کی اگر ایک روٹین ہے وہ اسی روٹین کو فالو کرے گا. میں نے 1-2 کیسز ایسے بچوں کے دیکھے کہ اگر ان کے کمرے میں سپوز آپ نے گلاس بھی اپنی جگہ سے اٹھا کے کسی دوسری جگہ رکھ دیا تو they'll start feeling it. تو اس فیلنگ کو یا تو وہ ایگریشن سے شو کرتے ہیں یا پھر بالکل کام ڈاؤن ہو کے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، کوئی رسپونڈ نہیں دیتے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہم آٹسٹک بچوں میں دیکھ سکتے ہیں، ایگریشن ایز ویل ایز
بالکل خاموش ایک کونے میں جا کے بیٹھ کے اس کو جو ہے ایبزارب کرنا. تو اس میں جو ہوتا ہے, جو روٹین آپ کی بات کری نا, اس میں ان کی انگزائٹی کو وہ کام کرتی ہے. جو روٹین ہوتی ہے, وہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا, وہ ان کو ایک کمفرٹ کا احساس ملتا ہے, بہت ان کو ایک جو گھبراہٹ ہوتی ہے اس کو وہ کام ڈاؤن کرتی ہے. جی, لیکن جیسے آپ نے کہا کہ دوسرے بچوں میں اور زیادہ اور طرح کے ریاکشن ہوتے ہیں, کیونکہ جو او سی ڈی ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں اس بیماری بچوں میں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی وہی, کیونکہ میں نے ایک بچے کو آبزرو کیا اپنی پریکٹس میں. اس کی مدر کا یہ کہنا تھا کہ اگر روٹین میں کمرے میں کوئی کتاب, تکیا, ایون کہ ٹوائز بھی اس جگہ سے ہٹ جائیں تو اس بچے کے اندر ایک دم سے ایگریشن سٹارٹ ہو جاتا تھا. اور پیرنٹس کو نہیں پتہ لگتا, آبویسلی اتنی نالج نہیں ہے, اتنی اویئرنیس نہیں ہے ہمارے ملک میں کہ اگر ایک بچے کی کمرے میں کوئی چیز ادھر سے ادھر ہو گیا, بہت چھوٹا بچہ ہارڈلی 4-5 سال کا, اگر وہ اس چیز کو ریاکٹ کر رہا ہے تو دس از ناٹ نارمل. بچوں, ماں باپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر بچے کے اندر یہ کیفیت ہے تو وہ کیوں ہے, اس کو ضرور کسی کی ہیلپ لینی چاہیے. اچھا, اسیسمنٹ کا کیا طریقہ ہے؟ ہم کیسے اسیس کر سکتے ہیں کہ اس بچے کو جو ہے وہ آٹسٹک ہے یا نہیں ہے؟ کچھ باتیں تو آپ نے ذکر کی, اس کے علاوہ کوئی کرائٹیریا بھی ہے جس کو فالو کرتے ہیں ہم لوگ ایز اے میڈیکل پریکٹیشنر یا جو سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ ہیں؟ نہیں, اس کی بہت وسیع قسم کی اسیسمنٹ ہوتی ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں کہ ملٹی ڈسپلنری اسیسمنٹ اکثر ہم اسے کہتے ہیں کہ ضروری ہوتی ہے, کہ صرف ایک پروفیشنل نہیں ہوگا, جیسے کہ صرف سائیکائٹرسٹ نہیں ہوگا یا پیڈیاٹریشین نہیں ہوگا, اس کے علاوہ اور بھی تھراپسٹ ہوں گے, جیسے اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپسٹ یا آکیوپیشنل تھراپسٹ یا سائیکالوجسٹ, کیونکہ یہ بہت ایک طرح سے بہت تفصیلی ہماری اسیسمنٹ ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ فیملی سے ملتے ہیں, ان سے معلومات لیتے ہیں, ان کے سب مشکلات کا پتہ کرتے ہیں, اور اب جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے, اور بچپن سے لے کر مطلب وہ جو پوری ایک ڈیولپمنٹل ہسٹری ہم کہتے ہیں کہ مطلب پیدائش سے پہلے, وہی جس میں بات کری تھی نا کہ ہاں, کہ حمل کی حالت میں ماں کی طبیعت کیسی تھی, کیسی صحت تھی, تب سے شروع کر کے ہم اب تک لے کر پوری معلومات لیتے ہیں. ہم فیملی سے لیتے ہیں, ہم بچے سے ملتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم اسکول میں بھی پتہ کرتے ہیں کہ اسکول میں وہ بچہ کیسے ہے, کیونکہ یہ ایسی یہ کیفیت ہے کہ ہر مطلب کہ زندگی کے ہر حصے میں اس کو ہم دیکھیں گے نا, صرف گھر میں نہیں یہ نمایاں ہوگی یا صرف باہر نہیں ہوگی, اسکول میں بھی ہوگی, ہر جگہ جہاں پر بھی بچہ جائے گا. تو ہمیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اسکول میں بھی وہ کیسے ہیں. تو کئی مرتبہ تو اسکول میں آبزرویشنز بھی ہم کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ ہیں اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ جو ہم استعمال کر سکتے ہیں, لیکن وہ ضروری نہیں ہوتے, لیکن کچھ ہیں جیسے ایڈوس ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ بچے کو دیکھیں اور وہ ایک طرح کا اسٹرکچرڈ ہوتا ہے ایک پروسیس نا, کہ اب وہی چیزیں جو کرائٹیریا ہوتا ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ ہے, مطلب ان کے پاس وہ فیچرز ہیں. تو اس کے بعد وہ جو آپ کے جو بھی گائیڈ لائنز ہیں, جیسے کہ ICD-11 ہیں, جو UK میں تو ہم زیادہ تر وہی فالو کرتے ہیں, یا پھر DSM-5 ہیں. تو ہاں جی, تو اس کے پھر بعد آپ پھر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ڈو دے میٹ دا کرائٹیریا اور ناٹ. سو ڈاکٹر صاحب نے جو ذکر کیے, یہ کرائٹیریا صرف جو ہے وہ ہیلتھ کیئر جو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, یہ ان کے لیے ہیں کہ وہ اس کرائٹیریا میں وہ بچے کو اس کے سائن اینڈ سمٹمس کے اکارڈنگلی اسیس کر کے دیکھتے ہیں کہ ویدر دیٹ چائلڈ فٹس انٹو دیٹ کیٹیگری اور ناٹ. بٹ ایک عام جو مدر یا کیئر گیور یا فادر جو بھی اس گھر میں اس بچے کو لک آفٹر کر رہا ہے, وہ ایگزیکٹلی انہی سائن اینڈ سمٹمس کو دیکھے گا جس کا ڈاکٹر سعدیہ نے پہلے ذکر کیا کہ بچہ روٹین میں, بچے تھوڑی بہت ایگریشن, تھوڑی بہت جو بچوں کی کرینکینس ہوتی ہے وہ پارٹ اینڈ پارسل آف دیئر ایج ہے. لیکن اگر کوئی چیز حد سے زیادہ ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کے اندر فزیکلی اور ایموشنلی کوئی بھی چینجز آ رہی ہیں, یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز نارمل نہیں ہے, تو آپ ضرور اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنل یا اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور ضرور اس بچے کو دکھائیں. اچھا, کیا ان بچوں میں ڈاکٹر صاحب یہ لرننگ ڈیفیکلٹیز بھی ہوتی ہیں؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ان بچوں کو سیکھنے میں کوئی بھی چیز پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں, یا کلاس روم پرفارمنس جو کہ پیرنٹس کا بڑا کنسرن ہوتا ہے, کیا یہ بچے اس چیز سے افیکٹ ہوتے ہیں؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ کچھ بچے ہوں گے جو کہ جن کے پاس لرننگ ڈسیبلٹی ہوگی, ٹھیک ہے نا, وہی رینج پر میں آ جاتی ہوں دوبارہ کہ کچھ وہ رینج جو ایک رینج پر ہوگی جو جہاں پر کافی وہ لرننگ ڈسیبلٹی ہوگی, مطلب کہ وہ اپنی عمر کے مطابق جو ہے وہ چیزیں نہیں کر پائیں گے نا, ان کے کافی جو مینٹل لیول ہے مطلب چھوٹے بچوں جیسے ہوگا نا, ڈیلیڈ مائلسٹونز ہوں گے, ڈیلیڈ مائلسٹونز بھی ہوں گے, اور مطلب کہ ان کے جو انٹلیکچوئل لیول ہے وہ کم ہوگا, ٹھیک ہے نا. لیکن کچھ بچے ہوں گے جن کے ساتھ گلوبلی
یہ نہیں ہوگا، لیکن چند مطلب کہ لرننگ ڈیفیکلٹیز ہوں گی، اسپیسیفک لرننگ ڈیفیکلٹیز ہوں گی، جیسے فرض کریں جیسے ڈسلیکسیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ پڑھنے میں مشکلات ان کو ہوتی ہے. اس کے لیکن پھر دوسرے اینڈ پر یہ ہے کہ بچے بالکل نارمل انٹیلیجنس کے ہوتے ہیں اور دے ویری ہائی اچیونگ، مطلب کہ بہت وہ اکیڈیمک ہوتے ہیں اور بالکل مطلب کہ وہ اپنے گریڈز لیتے ہیں اور سب کچھ، سو ایسا رینج ہے. لیکن جو آپ نے دوسری بات کہی کہ اسکول میں اکثر کیوں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ اسکول کا جو انوائرمنٹ ہے وہ آپ سوچیں کہ کافی کتنا کچھ ہوتا ہے اس میں بچے بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں، لوگ اتنے زیادہ ہوتے ہیں جو ان کے لیے گھبراہٹ کا باعث ہوتے ہیں لوگوں، کیونکہ وہ ہے نا بیسکلی سوشل انفارمیشن پرابلم. تو اور یہ ہوتا ہے کہ بہت جو سینسری ان پٹ ہے، سینسری جو ڈیفیکلٹیز ہیں وہ کافی ساری ان کو مطلب ان کو ایکسپیرینس کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ شور کتنا ہوتا ہے، آپ خود سوچیں کہ اسکول میں کلاس رومس میں شور اتنا ہوتا ہے، اور یہ کہ وہ بیل بج رہی ہوتی ہے. ہر اتنے سارے بچوں میں کتنے بچوں کی نیچر ڈفرینٹ ہے، ہر بچہ ایک اپنی نیچر کے ساتھ ہے، کچھ بہت ٹاکٹیو ہیں، کچھ کام ڈاؤن ہیں، کچھ بولی ہوتے ہیں، تو مطلب ان بچوں کو کلاس میں ایڈجسٹ کرنے میں بھی پرابلمس آتی ہیں شروع میں. اچھا ایک چیز اور، پیرنٹس، میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ اس کو بہت جلدی بھی پک کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بچے میں تھوڑی صرف 2 سے 3 سال کی عمر کا بھی جو بچہ ہوتا ہے اس ایج میں بھی آپ پک کر سکتے ہیں آٹزم کو، از اٹ رائٹ؟ مطلب یہ ہے کہ سائنس تو ہوں گے، سائنس ضرور ہو سکتے ہیں، اور یہ ہے کہ اس ایج میں یہ ہوتا ہے کہ نارمل کی جو لمٹس ہوتی ہیں نا وہ کافی زیادہ ہوتی ہیں، تو اس میں ایک جو پیڈیاٹریشین ہوتا ہے نا وہی اس ایج میں وہ بچے کو دیکھ سکتا ہے. جی، کیونکہ زیادہ تر ہم کہتے ہیں کہ بچہ جیسے وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پھر آپ کو زیادہ صحیح پکچر نظر آتی ہے کہ وہ کیا اصل میں مطلب کہ ان کی جو ڈیفیکلٹیز ہیں وہ کیا ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ عام طور پر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، لڑکے خاص طور پر بہت ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ مطلب بہتر ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس ایج میں ڈائگنوسس ہو تو سکتا ہے، لیکن ہم نہیں کرتے ویسے زیادہ اس ایج پر. اگر کیونکہ میں سائیکیاٹرسٹ، میں ایک پیڈیاٹریشین کو پھر ریفر کروں گی، کیونکہ یہ نہ ہو کہ کوئی اور چیز ہو جو مطلب کہ اس کے انسٹیڈ وہ ہو. لیکن یہ کہ ہاں ڈیفینیٹلی سائنس ادھر سے شروع ہو جانے آپ کو نظر آئیں گے، اور یہ کہ بعد میں جا کر جب بچہ اسکول جائے گا تو پھر آپ کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوگا، آپ نے کافی وہ نرسری سے بھی گزرا ہوگا، اسکول بھی پہنچ چکا ہوگا، تو بہت سارا آپ کے پاس بہت ساری معلومات ہوں گی، تو اس کے بیس پر آپ پھر ڈائگنوسس کر سکتے ہیں. تب تک آئی تھنک ایک کلیئر پکچر بچے کی سامنے آ جاتی ہے اگر پیرنٹس بھی اس کو آبزرو کریں، یا اگر فار ایگزامپل کوئی کیئر گیور اس کے پاس ہے تو ایون دا کیئر گیور کین اسیس کہ اس بچے کے ساتھ یہ پرابلم ہے جو کہ نارمل نہیں ہے. اچھا ٹریٹمنٹ کیا اویلیبل ہوتی ہے آٹزم میں؟ کیا بچوں کو ٹریٹمنٹس دی جاتی ہیں؟ جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ جو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے یہ ایک کیفیت ہے، ایک یہ بیماری نہیں ہے، یہ ایک مطلب زندگی میں آپ نے ویسے ہی گزارنی ہے، بس آپ کے میں تھوڑی سی مطلب دوسرے لوگوں سے آپ مختلف ہوں گے. تو اس لیے اس کے لیے کوئی ایسی دوا نہیں ہے جس سے آٹزم ختم ہو جائے. نو، اٹس اے لائف لانگ کنڈیشن. لیکن یہ ہے کہ اس میں ہم زیادہ تر جو ہے ہم تھیراپیز استعمال کرتے ہیں. تو جیسے اسپیچ اینڈ لینگویج تھیراپی ہوگی، کیونکہ جیسے ہم نے کہا کہ ان کے کافی کمیونیکیشنز میں مشکل ہوتی ہیں، تو ان کا انپٹ بہت ضروری ہوتا ہے. اور آکیوپیشنل تھیراپی جو کہ ان کو جو یہ جو سینسری ایشوز ہوتے ہیں ان کے سپورٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب وہ شور سنتے ہیں زیادہ، تو اس کے لیے جیسے ایئر ڈیفینڈرز وہ پہن سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں نا ان کی روزمرہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. اور پھر سائیکالوجی ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ ان کی جو ہے یہ بیہیویئر ڈیفیکلٹیز جو ہیں اس کو مینیج کرنے میں، اور اگر کوئی اور مسئلے ہیں جیسے انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، تو اس کے ذریعے سے نا ٹاکنگ ٹریٹمنٹس یا بات چیت کے ذریعے سے ان کے نا ان کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو جو دوا ہے وہ بہت کم تعداد میں استعمال ہوتی ہے، اور وہ ریلی وہ کور ماربڈ جو ساتھ ساتھ جو دوسرے مسئلے ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہیں. جیسے کہ انگزائٹی ہو، بہت سیویئر انگزائٹی ہو، یا پھر ADHD ہو، یا پھر
اگریشن میں بہت بہت کم، بہت سویر اگر ہو، کیونکہ یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، دوا جو بھی کوئی بھی دوا دیں تو ان کے نا سائڈ افیکٹس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور مطلب کہ لائف لانگ کافی مسئلے بن سکتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوا نہ ہی استعمال کریں. ٹھیک ہے. تو آٹزم میں بیسیکلی ڈاکٹر صاحب جس طرح بتا رہی ہیں کہ دیر از نو اسپیسیفک ٹریٹمنٹ، کوئی دوا ایسی نہیں ہے جو آپ بچے کو کھلا دیں تو اس کے آٹزم کے سمٹمس جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. آٹزم از ناٹ اے ڈیزیز، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے لوگوں کے لیے کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک کنڈیشن ہے جو بچے کی اس کی عمر کے ساتھ ساتھ رہے گی اور یہ ختم نہیں ہوگی. ہاں، جو سائن اینڈ سمٹمس یا جو تکلیف دہ علامات ہیں ان کو ہم کیٹر کر سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ ایز ویل ایز کاؤنسلرز. تو سائیکیٹرسٹ کا رول، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اگر بچہ ایگریسو ہے، انگزائٹی، ڈپریشن کا شکار ہے تو آپ سائیکیٹرسٹ سے ہیلپ لے سکتے ہیں. دوائیاں چھوٹے بچوں کو عموماً ہم ایوائڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے یہی ذکر کیا کہ چھوٹے بچوں کو آبویسلی آپ اینٹی ڈپریسنٹس پہ نہیں ڈال سکتے، تو اس کے لیے ڈفرینٹ تھراپیز ہیں جو کہ سائیکالوجسٹ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں، کاؤنسلرز ہیلپ کرتے ہیں. پلس پیرنٹس کو بھی تھوڑی سی ٹیکنیک سیکھنی چاہیے ان بچوں کو ٹیکل کرنے کی، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ میں نے دیکھا کہ تھوڑا سا بچہ اگریسو ہے یا اس کو کوئی لرننگ ڈیفیکلٹی ہے تو پیرنٹس کے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح کوپ اپ کریں. تو اس کنڈیشن میں جب بچے کو آلریڈی خود ایک پرابلم ہے تو سب سے پہلے پیرنٹس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے بچے میں کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک چیز ہے جو اس کی ساری عمر اس کے ساتھ رہے گی. تو اس چیز کو کام ڈاؤن ہو کے اچھے طریقے سے لے کے چلیں. آپ سائیکاٹرسٹ، سائیکالوجسٹ یا کاؤنسلر کی مدد لیجیے. لرننگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں اس میں، بچوں کو کس طرح اگر وہ ایگریسو ہیں تو کیسے ان کو ہینڈل کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں دماغ میں رکھ کے خود ایگریشن کا شکار نہ ہوں، بچوں کو بھی کام ڈاؤن رکھیں. آپ یہ چیز جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، بٹ with the help of these counselors and psychiatrists you can minimize the effects. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آخر میں ہم اس کو سمرائز کرتے ہیں کہ کوئی امپورٹنٹ میسج جو آپ دینا چاہیں کہ ہمارے جو آٹسٹک بچے جن کے گھر میں ہیں ان کے پیرنٹس کو کس طرح ان کو لے کے چلنا چاہیے، اور ایسی کیا لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہے ان بچوں کے لیے جو اچھی ان کے لیے، ان کی صحت کے لیے اچھا ہو، اور کیسے جو ہے وہ سوسائٹی میں پیرنٹس اس بچے کو ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ رول دلا سکیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے یہاں ایک ٹیبو ہے جس کو ہم یوزلی اگر کوئی کسی قسم کی بھی ڈفیکلٹی ہوتی ہے تو لوگ لیبل کر دیتے ہیں ڈسیبل ہے یہ نہیں کہتے ہیں کہ مطلب ہمارے یہاں ایک اسٹگما لگا دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ پرابلم ہے تو پتہ نہیں یہ کوئی دنیا سے الگ چیز ہے. تو یہ چیزیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے ہماری سوسائٹی میں کہ دیز چلڈرن آر ڈفرینٹلی ایبل، دے آر ناٹ ڈسیبل، دے آر ڈفرینٹلی ایبل. اور ڈفرینٹلی ایبل کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی کے اندر بھی کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو پرفیکٹ نہیں بنایا، سوائے اللہ کی ذات کے کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہے. تو اگر کسی کے اندر کوئی ڈفرینٹ ایبلٹی ہے تو آپ اس کو پالش کیجئے. اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ آٹسٹک بچوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر ایک کوالٹی کو کم رکھا ہے تو کوئی دوسری چیز بہت زیادہ دی ہوتی ہے. سم آر ویری گڈ پینٹرز، سم آر ویری گڈ ووکلسٹ، مطلب بہت ساری ایسی. تو آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس بچے کی ایسی کون سی اسکل ہے جس کو آپ انہینس کر کے اس کو معاشرے کا ایک امپورٹنٹ بنا سکتے. تو پیرنٹس کس طرح اس میں اپنے بچے کی ہیلپ کریں؟ جی ڈاکٹر سعدیہ، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ یہ ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ان میں جو ہے ضرور اسٹرینتھ ضرور پائی جائیں گی، ٹھیک ہے نا. تو ماں باپ کا یہی رول ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ ان کی اسٹرینتھس کیا ہیں اور ان چیزوں میں ان کو انکریج کریں. تو جیسے ہمارے معاشرے میں زیادہ ہوتا ہے کہ بہت اکیڈیمک فوکسڈ ہوتے ہیں کہ بس اسکولس میں گریڈز ہمیں چاہیے ہوتی ہے اور سب. تو یہ ایک چیز ایک طرح سے تسلیم بعض اوقات کرنی پڑتی ہے کہ کچھ بچے، مطلب سب نہیں لیکن کچھ بچے جو ہوتے ہیں ان میں یہ صلاحیت نہیں ہوگی یا وہ نہیں کرنا چاہیں گے، وہ ٹالریٹ نہیں کریں گے آگے مطلب فردر ایجوکیشن کرنا نا. لیکن ان میں یہی چیزیں ہوں گی، کوئی اسکلز ہوں گے یا مطلب جیسے آپ نے کہا کریٹیو اسکلز ہوں گے یا اور کوئی مینول اسکلز ہوں گے، تو جو ان کی اسٹرینتھس کے اوپر جو ڈرا کریں گے نا، جیسے کہ اچھا یہ کیونکہ بہت ہائپر فوکسڈ ہوتے ہیں
تو نا بہت اٹینشن ٹو ڈیٹیل ان کو ہوتے ہیں, بہت تفصیل میں جاتے ہیں نا, جیسے جو اسپیشلی جو چیزیں ان کی جو اسپیشل انٹرسٹ ہوتے ہیں نا, جن کی جو جن چیزوں کو بہت یہ دلچسپی رکھتے ہیں, تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں. اور اس میں بہت سارے فیمس مطلب پرسنالٹیز کے نام بھی شامل ہیں. تو ضرور ماں باپ کا یہ رول ہے کہ وہ ان کی حوصلہ افزائی کریں, ان کو سپورٹ کریں, ان کو اپرچونیٹیز دیں کہ جن چیزوں میں ان کا شوق ہے اور ان کی صلاحیت ہے کہ وہ اس کو آگے لے کر جا سکیں. اور بالکل یہ آخری چیز میں یہی کہوں گی کہ یہ جیسے ہم نے کہا کہ یہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ایک بیماری نہیں ہے, یہ ایک کیفیت ہے جو بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک رہتی ہے. تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. اس سے آپ کو جتنا آپ اس کو فائٹ کریں گے نا کہ نہیں یہ قبول نہیں کریں گے, اتنا بچے کے اوپر زیادہ مطلب ان کے لیے مشکل ہوگا, ان کو آپ سپورٹ نہیں دلا سکیں گے. تو سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو جلد از جلد آپ اس کی اسیسمنٹ کروائیں. تو کیونکہ اگر آپ چھوٹی عمر میں اسیسمنٹ کروائیں گے تو پھر یہ جو ہم تھیراپیز جو ہم جن کی بات کر رہے تھے ان کا زیادہ پھر چانس ہے اثر ہونے, مطلب کہ مثبت طور پر اثر ہونے کا. تو پلیز اسیسمنٹ کروائیں, پلیز اس سے آپ شرمائیں نہیں, اور اس کو آپ دل سے مطلب ایک قبول کریں. یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ پھر بچے کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کی اسٹرینتھ ڈھونڈیں. یہی بات جو بار بار ڈاکٹر سعدیہ بھی ایمفیسائز کر رہی ہیں کہ اس کو ایک ٹیبو نہ بنائیں, دماغ میں یہ مت رکھیں کہ آپ کا بچہ کوئی خدا نخواستہ بیمار ہے. اس کے اندر صرف یہ آپ دماغ میں رکھیں کہ عام بچوں کی نسبت کچھ ابیلٹیز ڈفرینٹ ہیں. تو صرف اس ابیلٹی کو دیکھنے کی بات ہے کہ آپ وہاں تک کیسے پہنچتے ہیں. دیکھیے ڈاکٹر سعدیہ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا, یہ بتایا کہ صرف گریڈز اور مارکس کے اوپر آپ بچے کو اسیس نہ کریں. ان کے اندر بہت اچھی, بہت دوسرے بچوں سے ڈفرینٹ جو ہے وہ کیپیبلٹیز ہوتی ہیں جس کو آپ انہینس کر سکتے ہیں, اور وہ بچہ جو ہے ایک معاشرے میں ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ کردار ادا کر سکتا ہے. تو اس میں شرمندہ ہونے کی بجائے فوراً اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے بچے کے اندر کوئی بھی کچھ عام بچوں سے ہٹ کر کوئی اس کی نیچر ہے تو ضرور ڈاکٹر کو دکھائیے, اس سے مشورہ لیجئے. آٹسٹک بچوں کے لیے ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی بہت زیادہ کام نہیں ہو رہا, لیکن یہ کہ اویئرنیس جو ہے وہ آہستہ آہستہ اسی طرح بڑھے گی جب آپ جو ہے وہ پڑھیں گے, جب آپ ڈاکٹرس کی بات سنیں گے. تو پیرنٹس کے لیے یہی ٹیک ہوم میسیج ہے. ڈاکٹر سعدیہ نے یہی کہا کہ آپ ان کے سمٹمز اور سائنس کو دماغ میں رکھ کے ڈاکٹر کی, کاؤنسلر کی, سائیکیٹرسٹ کی مدد لیجیے, اور یہ دیکھیے کہ آپ کا بچہ کس فیلڈ میں جو ہے وہ بہتر ہے, اور کس فیلڈ کو وہ اڈاپٹ کرے تو وہ آگے ترقی کر سکتا ہے اور معاشرے کا ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ شہری بن سکتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سعدیہ, آپ نے اتنا ڈیٹیل میں آٹزم کے بارے میں بتایا. بہت سی باتیں میرے لیے بھی نہیں تھی کہ آٹزم کے اوپر بہت کم بات کی جاتی ہے. آلدو ہمارے ملک میں بچے آٹسٹک بچوں کا ریشو کافی زیادہ ہے, لیکن بہت کم ادارے ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں. تو فام ایوو اور لیٹس ٹاک میں یہاں پہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں اویئرنیس دی جائے کہ اس کے اوپر کس طرح آپ بچے کو لے کر آگے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ ونس اگین, اور میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ کوئی کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کو دوبارہ ہم لوگ زحمت دیں گے. تھینک یو سو مچ. لیٹس ٹاک دیکھیے صرف اور صرف برین ہیلتھ ٹی وی اور صحت کہانی پر. یہ پروگرام فام ایوو اور صحت کہانی کی مشترکہ کاوش ہے.